سالم خان جب اپنی فیملی اور طارق کے ساتھ حویلی پہنچے تو وہاں وہ چہل پہل نہیں تھی جس کی وہ امید کر رہے تھے۔ انم بیگم کو اسپتال سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی، اس لیے وہ ڈیوٹی پر نکل گئی تھی اور ارسلان کو سمیر نے اپنے نئے فلیٹ پر بلا لیا تھا۔ ارسلان کے لیے سمیر کا حکم پتھر پر لکیر تھا، بھائی پکارے اور وہ نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ سمیر نے ان 8 دنوں کی کوئی بھی حقیقت ارسلان کو نہیں بتائی تھی، بس اسے اپنے پاس روک لیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور ایک ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ عائشہ حویلی میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی تھی۔ سمیر اور ارسلان دونوں بھائی ایک ماہ بعد گھر واپس لوٹے تھے۔ دسترخوان پر ارسلان شاہ، انم، مالا اور زباب کھانا کھا رہے تھے جب ان دونوں کی انٹری ہوئی۔ سمیر اب ذہنی طور پر بالکل پرسکون اور ٹھیک تھا۔ اس نے عنایا ایلا کے باپ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے کھرچ کر پھینک دیا تھا اور اس بارے میں کسی کو خانقاہ خبر تک نہ تھی۔ بشار شاہ اپنی کرسی سے اٹھے اور آگے بڑھ کر سمیر کو گلے سے لگایا۔ ان کا لہجہ ممتا اور باپ کی شفقت سے بھرا تھا۔ میرا شیرا، اپنے ڈر سے اتنا ناراض ہو گئے تھے کہ واپس لوٹنے کا دل ہی نہیں کیا تمہارا؟ سمیر نے ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور شوقی سے بولا، آپ بھی تو لینے نہیں آئے تھے نا ڈیڈ؟ انم بیگم باری باری اپنے دونوں بیٹوں کے گلے لگی، ان کی آنکھیں خوشی سے نم تھی۔ سمیر نے بڑی متانت سے مالا اور زباب کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی، جبکہ ارسلان نے اپنی پرانی عادت کے مطابق مالا کے بال بگاڑ دیے۔ بھائی ایسا نہ کرے نا، مالا نے مصنوعی غصے سے کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ پھر کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ارسلان جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر زباب پر پڑی اور جیسے اس کی آکسیجن ہی بند ہو گئی۔ زباب آج بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس ایک ماہ میں اس کی شخصیت میں ایک نیا نکھار آ گیا تھا۔ وہ اب مالا کے ساتھ کالج جانے لگی تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر وہیں زمین پر رک گیا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، جس سکون کو وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کے اپنے کمرے میں اس کا منتظر تھا۔ زباب کوئی دبلی پتلی یا نازک سی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک بھرے بھرے بدن والی گولو مولو سی لڑکی تھی جس کا سراپا و خط و خال بے حد دلکش تھا۔ ارسلان کے لیے وہ ہمیشہ سے ایک ایسی گڑیا تھی جسے وہ بس اپنی باہوں میں بھر کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت زباب شیشے کے سامنے بیٹھی بڑے انہماک سے نائٹ کریم لگا رہی تھی کہ اچانک ارسلان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ زباب کی تو جیسے سانس ہی رک گئی تھی۔ یہ قربت، یہ لمس اس کے لیے بالکل نیا اور اچھوتا احساس تھا۔ اس کے گورے چہرے پر حیا کی ایک گہری لہر دوڑ گئی تھی، وہی شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر کھیلنے لگی۔ ارسلان نے جھک کر اس کی گردن سے ریشمی بال ہٹائے اور وہاں اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے، پھر اس کے کان کے پاس نہایت مدھم اور سحر انگیز سرگوشی کی۔ تم سو کیوں گئی تھی جان؟ وہ آج کی نہیں بلکہ ایک ماہ پہلے کی اس رات کی بات کر رہا تھا جب نکاح کے بعد وہ کمرے میں آیا اور زباب تھک کر سو چکی تھی۔ زباب کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بجنے لگا۔ وہ اکلا کر مشکل سے بولی، مما، وہ آپ کا انتظار کیا تھا۔ ارسلان نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے بولا، اوہ، تو میری گڑیا نے میرا انتظار کیا تھا؟ اب میں کتنا برا ہوں، اپنی جان کو پورے 1 ماہ انتظار کروا دیا۔ اس نے زباب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک آنکھ ماری، ونک کیا، جس پر زباب نے شرم کے مارے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی۔ آؤ پھر اب اس انتظار کی گھڑیاں ختم کرتے ہیں۔ ارسلان نے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پیاری اور بھاری بھرکم بیوی کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ زباب نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمایل کر دیے۔ ارسلان اسے لیے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ارسلان نے بے حد نرمی سے اس گولو مولو سے جان کو بیڈ پر لٹایا۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت اور تھوڑی سنجیدگی سے پوچھا، برداشت کر لو گی نا؟ زباب کے لیے سوال کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کی بے باکی پر دنگ رہ گئی اور شرم کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ ارسلان کی خوشبو اور اس کی جسم کی تپش زباب کی ہوش اڑا دی تھی۔ ارسلان نے اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے نرم لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے بولا، ہائے جان، تم کتنی نرم ہو میری بیبی ڈال۔ ارسلان اس کے سراپے کی تعریف کرنے لگا، زباب جان، تمہارے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ۔ وہ جس چیز کی تعریف کرتا ہے اسی چیز پر اپنے لبوں کی مہر لگا دیتا۔ زباب کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا جب ارسلان اس کی گردن پر جھکا اور آہستہ سے اس کے فراک کی زپ نیچے کی تو زباب کے جسم میں ایک دھر دھری سی دوڑ گئی۔ ارسلان کے لیے بھی یہ احساس بالکل نیا اور انوکھا تھا۔ اس نے حرام کا راستہ چھوڑ دیا تھا اور آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو سکون اور لذت حلال رشتے میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کا اعتراف کیا کہ آج تک وہ بھٹک رہا تھا، اصل سکون تو یہاں اپنی بیوی کی باہوں میں تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کی شرٹ اس کے جسم سے جدا کی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ارسلان کے ہاتھوں کا لمس زباب کے پور پور میں اتر رہا تھا۔ زباب شرم اور ایک انوکھے احساس سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ ارسلان نے اسے ہر پردے سے آزاد کر دیا۔ اس کی گوری چٹی رنگت اور وہ بھرا ہوا بدن
ارسلان کی نظروں کو جیسے قید کر چکا تھا۔ ارسلان کا رخ اب اس کے سینے کی طرف تھا۔ وہ وہاں جھکا تو جیسے سب کچھ بھول گیا۔ ذباب کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ وہ ہچکچا کر دبی آواز سے بولی، ارسلان درد ہو رہا ہے۔ ارسلان نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور خمار کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کہاں جان؟ اب ذباب کیا بولتی؟ اس نے شرم کے مارے دوبارہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آج اس کے ملاپ کی پہلی حقیقی رات تھی۔ ساری رات ارسلان نے اسے اپنی محبت میں بھگوئے رکھا۔ وہ اپنی اس گولو مولو ڈال کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی گہرائی میں اترنے لگا۔ ہر لمحہ ایک نئی خوشبو اور ایک نیا احساس ہو رہا تھا۔ جب ذباب کی ہمت جواب دینے لگی اور اس کی آنکھوں سے درد اور لذت کی میرے جلے آنسو نکلنے لگے تو ارسلان نے فوراً خود کو روکا۔ اس نے بڑی محبت سے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما، پھر پیشانی پر پیار دیا جسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ وہ صرف اس کی ہے۔ آخرکار ارسلان نے ان دونوں پر کمبل ڈالا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے کر نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اب ہر طرف سکون تھا، ایک حلال رشتے کا سکون۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب ارسلان کی عموماً آنکھ کھلتی، لیکن آج کی پہلی پچھلی تمام دوپہروں کی مختلف تھی۔ اس کی باہوں میں موم کی گڑیا یعنی ذباب ابھی تک گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اور دونوں ہی لباس کی قید سے آزاد تھے۔ ارسلان نے آہستہ سے تھوڑا فاصلہ بنایا اور اپنی بیوی کو سر سے پاؤں تک نظر بھر کر دیکھا۔ اس کی گوری رنگت اور بھرے ہوئے بدن کا سحر ارسلان پر طاری تھا۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ ایسی معصوم اور دلکش لڑکی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ ارسلان نے جھک کر ذباب کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور پیار سے پکارا، اٹھ جاؤ جان، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ذباب نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر منمنا کر جواب دیا، سونے دینا ارسلان۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ اس وقت وہ نہ صرف بنا لباس کے ہے بلکہ ارسلان کے کمبل نے بھی ہٹا دیا، جس کی وجہ سے اس کے مزاج خدا کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ ارسلان کی نظریں اس کے وجود کے نشیب و فراز پر جمی تھی۔ اس نے شرارت سے اپنے ہاتھ ذباب کے جسم پر رقص کروانے شروع کیے۔ کبھی وہ اس کے سینے کے نازک حصول اور چھیڑتا تو کبھی اس کی گہرائیوں کی سمت پڑتا۔ ارسلان نے جب دونوں ہاتھوں سے اس کے بدن کے نازک حصوں کو اپنی گرفت میں لیا تو ذباب کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسے لگا کہ کپڑے نہ صحیح کمبل تو ہوگا، مگر کمبل بھی زمین پر پڑا۔ اپنی بے بسی کا رونا رو رہا تھا۔ ذباب نے ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ چھڑانے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ارسلان کب اسے اتنی آسانی سے جانے دینے والا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ ذباب کا ننگا بدن ارسلان کے تپتے جسم سے ٹکرایا تو پورے کمرے کی فضا ایک بار پھر تپنے لگی۔ ذباب ابھی اپنی شرم اور بے بسی کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ ارسلان کے لہجے میں ایک بار پھر وہی مدہوش کی شرارت لوٹ آئی۔ اس نے ذباب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک زوردار آنکھ ماری اور بولا، ذباب ایک راؤنڈ ہو جائے پھر۔ اس سے پہلے کہ ذباب کچھ کہہ پاتی، ارسلان اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ ذباب بیڈ پر لیٹی تھی اور ارسلان اس کے وجود کی گہرائیوں میں ایک بار پھر اتر رہا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ ذباب کے بھرے بھرے سینے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنی محبت کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ جب ارسلان اپنے دانتوں سے ذباب کے سینے کے نازک حصوں کو چھوتا تو ذباب تو جیسے جان نکل جاتی۔ ایک عجیب سی لذت اور درد کا طوفان اس کے اندر اٹھتا۔ ذباب کے لیے ارسلان محض اس کا شوہر نہیں تھا، وہ اس کے بچپن کی محبت تھا، اور اپنی ہی محبت کا پسندیدہ بنچانا کسی خوش فہمی سے کم نہیں تھا۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ جو سکون اور اپنائیت اپنی محبت کے ساتھ اس غربت میں ہے وہ دنیا میں کہیں اور ممکن نہیں۔ ارسلان ابھی بھی دیوانگی کے عالم میں ذباب کے سینے کے حصوں کو چوم رہا تھا اور اس کے وجود سے کھیل رہا تھا کہ ذباب کی سسکتی ہوئی آواز گونجی، ارسلان بھوک لگی ہے۔ وہ ہگلا کر بول رہی تھی۔ اس نے رات میں بہت کم کھانا کھایا تھا اور پھر ساری رات اس تپتے ہوئے مرد کو جھیلنا اور اب دن ڈھلے بھی اس کی بے پناہ قربت کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ ارسلان 2 بجے سے اس کے ساتھ مگن تھا اور اب گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ 4 گھنٹے کی اس مسلسل مشقت اور محبت نے 17 سالہ معصوم لڑکی کو بالکل نڈھال کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور پیٹ میں لگی بھوک اب صاف جھلک رہی تھی۔ حویلی کے لاؤنج میں شام کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ انم بیگم صوفے پر بیٹھی اپنی بہن اسما سے فون پر بات کر رہی تھی اور ولیمے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ارسلان جو ہمیشہ سے اپنی ماں کا لاڈلا تھا مڑ کر آیا اور انم کی گود میں سرک کر آنکھیں موند لی۔ ذباب بھی تازہ دم ہو کر ملک کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں آنے سے پہلے ارسلان نے ملازم کے ہاتھ جوس اور پھل بھجوا دیے تھے، جنہیں کھا کر ذباب کی نکاحت اب کچھ کم ہو گئی۔ فاشان شاہ ایک ضروری کیس کے سلسلے میں دبئی روانہ ہو چکے تھے اور سمیر اپنی ڈیوٹی پر پولیس اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ انم کی انگلیاں ارسلان کے بالوں میں شفقت سے گھوم رہی تھیں۔ انم کی اکلوتی بہن اسما ایک بہت سلجھے ہوئے گھرانے میں بیاہی گئی۔ ان کا ایک بیٹا شہیر 21 سال، 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی پیاری سارے کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹی شیزہ 19 سال نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ ارسلان کی بہترین دوست بھی تھی۔ انم اور اسما کی دلی خواہش تھی کہ شیزہ اور ارسلان کا جوڑا بنے، مگر تقدیر نے ارسلان کا رشتہ ذباب سے جوڑ دیا تھا۔ اب انم اسما سے بات کر رہی تھی کہ دوسری طرف سے شیزہ نے فون چھین لیا اور اونچی آواز میں بولی،
वेट वेट आनी जान, आपका वो चूहा बेटा किधर है? वो पूरे 2 दिन से मेरी कॉल नहीं उठा रहा, कितना बदतमीज़ हो गया है, मैंने कत्ल कर देना है इसका। फरजान के लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी माँ की गोद से आवाज़ लगाई, मम्मी बोल दें इस बांदरी से कि मुझे इससे बात नहीं करनी, बहुत सर खाती है मेरा। शिजा कहाँ खामोश रहने वाली थी, वो फ़ोन पर ही गरजी, मैं सर खाती हूँ? शादी क्या हो गई, तुम तो बाजार गए चूहे बन गए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मिलकर कोई अस्पताल ज्वाइन करते हैं, तुमने इतनी पढ़ाई की, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी स्टडीज़ ज़ाया हो। अरसान ने हंसते हुए जवाब दिया, तो बेबी मेरा कोई इरादा नहीं है अस्पताल ज्वाइन करने का, इसलिए तुझे इग्नोर कर रहा हूँ। तू बांदरी कहेंगी, शादी कर और घर बसा, कहाँ अस्पताल के चक्करों में उलझ रही है। अरजान के लिए शिजा की अहमियत माला और अपनी माँ की बात सबसे ज़्यादा थी। इन दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी और वो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। अरजान ने बात ख़त्म करते हुए कहा, चलो फ़ोन रख, मुझे बहुत भूख लगी है, तुझे तो पता है कितनी मेहनती लड़का हूँ। ये आखिरी जुमला कहते हुए अरजान की नज़रें बराह रास्त जुबाब पर थीं, जो वहीं बैठी ये सब सुन रही थी। अरजान के लहजे में छुपी शरारत, कितनी मेहनती वाली बात है। बात का इशारा जुबाब की तरफ था, जिसे सुनकर वो शर्म के मारे नजरें झुका गई। उसे याद आया कि कैसे अरसान पिछले कई घंटों से उसके वजूद के साथ कितनी मेहनत कर रहा था। अनम बेगम ने फ़ोन रखा और मुस्कुराकर अरजान को देखा। अरजान तुम्हारी खाला लोग कल आ रहे हैं, वलीमे की तारीख तय करनी है, और हाँ शिजा भी आ रही है। अनम बेगम ने अरजान के बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने दिल की बात जबान पर ले आई। अरजान मैं सोच रही हूँ कि कल तुम्हारी खाला आएंगी तो मैं समीर और शिजा की बात करूँ, और साथ ही तुम्हारी माला और शहीर की। मुझे दोनों बच्चे बहुत पसंद हैं। अरसान ने अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से आंखें खोली और चहकर बोला, वाह मम, कितना अच्छा हो जाएगा ना, शिजा बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बेस्टी भी, वो मेरी भाभी बन जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। वहाँ बैठी माला तो शहीर का नाम सुनते ही शर्म के मारे लाल टमाटर रोती थी। अरसान ने अपनी बहन की रंगत बदलती देखी तो दिल ही दिल में मुस्कुराया और अपने भाई और बहन के नसीब के लिए दुआ की। अनम बेगम ने बात का रुख मोड़ा और अरसान को हिदायत दी, अरसान तुम खाने के बाद सुबह को उसे घर ले जाना, सारिम कह रहा था कि जब से शादी हुई है अरसान को नहीं देखा, और तारा भी तुम्हारा पूछ रही थी। अरसान जो अपनी माँ की गोद में पुरसुकून लेटा था, यह नाम सुनते ही झटके से आंखें खुलकर सीधा हो गया। तारा। तारा का नाम उसके जहन के बंद दरीचों में बहुत कुछ याद दिला गया था। तारा कौन मम? अरसान ने हैरत और उलझन से पूछा। अनम ने प्यार से समझाया, जुबाब की मम्मा। सालिम ने एक हफ्ता पहले तारा से निकाह कर लिया था, अब वो जुबाब की माँ है। उन्होंने एक तो तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। अरसान के जहन में यादों का एक तूफान उठा, मगर उसने खुद को संभाला। वो अभी इन जज्बाती उलझनों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने दोबारा माँ की गोद में सर रखा और धीमे लहजे में कहा, कल ले जाऊंगा मम, अभी तो खाना खाकर सिर्फ आराम करूंगा। अरसाम आराम का कह रहा था, मगर उसे मालूम था कि सारिम और तारा का आमना सामना अब उसके लिए नागुज़ेर है। जुबान अपने शौहर को देख रही थी। वो समझ रही थी कि अरसान किसी गहरी सोच में है। शाम ढल रही थी। समीर थोड़ी देर में थाने से लौटने वाला था और कल खाना आसमा की फैमिली ना आना था। हवेली में खुशियों की तैयारी थी, मगर तारा का तस्करा अरसान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गया था। तारा। तारा के लिए आज की रात के जवाब से कम न थी। वो आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। उसने आज खास सालिम के लिए श्रृंगार किया था, क्योंकि सालिम ने वादा किया था कि जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं इस रिश्ते को जिस्मानी कुर्बत का नाम नहीं दूंगा। लेकिन अब तारे की खामोशी रजामंदी उसके अंग अंग से छलक रही थी। वो बुरी आंखों वाली सांवली सलोनी सीना अपनी 35 साल उम्र के बावजूद किसी शोक लड़की जैसी लग रही थी। सारिम जब कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी बीवी के रूप को देखकर साकित रह गया। उसकी नजरें तारा के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों सोफे पर पहलू पे पहलू बैठे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सारिम जो 38 साल की उम्र में भी एक वजीहा और बारूक वकील था, उसने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और भराई हुई आवाज़ में पूछा, तारा क्या तुम वाकई तैयार हो? क्या तुम चाहती हो कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं? तारा ने शर्म से अपनी पटके झुका ली और इस बात में सर हिलाया। उसकी इस मुख्तसर सी हाँ ने सारिम के बरसों के इंतजार को जैसे महराज बख्श दी थी। सारिम ने अपनी प्यारी बीवी को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे उठाकर बेड की तरफ बढ़ा। कमरे की मध्यम रोशनी तारे के सामने और निखरे हुए सरापे पर एक सहरंगेज चमक बिखेर रही थी। सालिम जो बरसों से इस लम्हे का मुंतज़िर था, अपनी जगह से उठा और आहिस्ता कदमों से तारा के करीब आया। तारे की बुरी आंखों में हया और सुपर्दगी की एक अजीब सी लहर थी, जिसने सालिम के सब्र के बंधन तोड़ दिए। सालिम ने नहायत नज़ाकत से तारे के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया। उसके अंगूठे तारे के रेशमी गालों को सहला रहे थे। सालिम का चेहरा तारे के करीब हुआ, यहाँ तक कि उनकी सांसें एक दूसरे में जम होने लगी। तारा ने अपनी पलकें मूंद ली और इसी लम्हे सालिम ने अपने लब तारा के लरसे हुए गुलाबी होठों पर रख दिए। वो बोसा सिर्फ जिस्मानी नहीं था, उसमें 15 साल का इंतजार, तड़प और बेपनाह अकीदत शामिल थी। तारा के हाथ खुद बखुद सालिम के चौड़े शानों पर जम गए, जैसे वो इस सहारे को कभी छोड़ना न चाहती हो। सालिम ने तारा को अपने हिसार में लिए बेड की तरफ कदम बढ़ाए। उसने नहायत प्यार से इस मखमली बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। सालिम के हाथ अब तारा के लिबास के बंधनों की तरफ बढ़े।
اس نے ایک ایک کر کے اسے ہر پردے سے آزاد کرنا شروع کیا جو ان کے درمیان حائل تھا۔ تارا کا تپتا ہوا بدن اور اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں سالم کے جنون کو ہوا دے رہی تھی۔ جب تارا اپنے تمام تر حسن کے ساتھ سالم کے سامنے بالکل بے لباس اور نہال ہوئی تو سالم کی نظروں میں اس کے لیے ستائش اور تڑپ پڑ گئی۔ اس نے تارا کے بدن کے ہر حصے کو اپنے لبوں کی تپش سے نوازنا شروع کیا۔ کبھی وہ اس کی گردن کے نازک موڑ پر رکتا تو کبھی اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو اپنی گرفت میں لیتا۔ تارا کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں مدھم موسیقی کی طرف گونج رہی تھی۔ سالم نے تارا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ تارا، آج سے تم میری ہو، مکمل طور پر میری۔ تارا نے جواب میں صرف سالم کو اپنے وجود میں کھینچ لیا۔ سالم اپنے نہایت ٹھہراؤ اور نزاکت کے ساتھ اس کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ یہ ملاپ صرف دو جسموں کا نہیں تھا بلکہ دو ادھوری کہانیوں کے ایک ہونے کا مقام تھا۔ سالم کی ہر حرکت میں تارا کے لیے احساس تحفظ اور بے پناہ پیار چھپا تھا۔ وہ 35 سالہ عورت جس نے زندگی میں صرف ٹھوکریں کھائی تھیں، آج سالم کی آغوش میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت محسوس کر رہی تھی۔ ساری رات محبت کی اس تپش میں گزری جہاں لفظ ختم ہو گئے تھے اور صرف دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم کلام تھیں۔ سالم نے اپنی تارا کو وہ تمام خوشیاں اور وہ تمام پیار دیا جس کا اس نے برسوں پہلے خواب دیکھا تھا۔ آخرکار جب دونوں تھک کر ایک دوسرے کی باہوں میں سمٹ گئے تو تارا کا سر سالم کے چوڑے سینے پر تھا اور سالم کا ہاتھ اس کے زلفوں میں جہاں اب صرف سکون اور دائمی وابستگی تھی۔ تارا صبح سے ہی کچن میں لگی ہوئی تھی۔ آج زباب کی سسرالی فیملی کھانے پر آ رہی تھی۔ تبھی گھر کی بیل بجی۔ علیان دروازہ کھولنے گیا تو وہاں وجدان شاہ، انم بیگم، سمیر، مالا، ارسلان اور زباب آئے ہوئے تھے۔ علیان سب سے ملا اور پھر اپنی بہن سے مل کر چہکا، علیان کیسی ہیں آپ زباب بھابھی؟ زباب مسکرا کر، تم سے مل کر بہت اچھی ہو گئی ہوں۔ سب لوگ اندر چلے گئے، بس دروازے پر زباب، علیان اور ارسلان رہ گئے تھے۔ تبھی ارسلان نے شرارت سے زباب کو چھیڑا، ارسلان ساری رات میرے سینے سے لگ کر سوتی رہی ہو، تب تو نہیں کہا کہ اچھا لگ رہا ہے؟ زباب اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے اس بے باک جملے پر شرم سے پانی ہو گئی، لیکن علیان نے اپنی بہنوئی کی بات کو بڑی دانائی سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چلیں آ جائیں زباب بھابھی، ارسلان بھائی، اور سب اندر داخل ہو گئے۔ علیان کچن کی طرف بڑھا جہاں تارا کھانا بنا رہی تھی۔ مما، سب آ گئے ہیں، میں نے لاؤنج میں بٹھایا، آپ آ جائیں۔ تارا نے جلدی سے ہاتھ دھویا باہر کی طرف بڑھی۔ نگہت خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی تھی، جبکہ تارا اپنے مہمانوں کی طرف بڑھی اور سب سے پہلے انم بیگم سے ملی۔ ابھی زباب مڑی تھی کہ ارسلان کی نظر تارا پر پڑی اور وہ نظر جھکانا ہی بھول گیا۔ اس کے لبوں سے نہایت آہستہ، تقریباً نہ سنائی دینے والی آواز نکلی، ارسلان بچو۔ وہ صدمے کی حالت میں تارا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تارا تو مر گئی تھی۔ وہ اسی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب تارا مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بڑی اپنائیت سے بولی، اوہ تو یہ ہے میرے داماد بیٹا، تم سے ملنے کی بہت خواہش تھی۔ وہ 35 سال کی لڑکی ایک 26 سال کے نوجوان کو بیٹا کہہ رہی تھی۔ ارسلان کے لیے صورتحال کسی ڈراؤنے خواب کے معجزے سے کم نہیں تھی، مگر اس نے ضبط کیا اور اس پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، ہنسی مذاق اور ولیمے کی دعوت دی گئی۔ اس دوران ایک اور خوشخبری بھی سامنے آئی کہ ارسلان اب ہسپتال جوائن کر رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ ایک ذمہ دار لڑکا بننا چاہتا تھا۔ ایک کار میں مالا، زباب، وجدان اور انکل انم نکل چکے تھے، جبکہ دوسری کار میں سمیر اور ارسلان کو نکلنا تھا۔ ابھی وہ گاڑی کے قریب ہی تھے کہ پیچھے سے سالم کی آواز گونجی، سمیر بیٹا، کچھ پتہ چلا اس کام کا جو میں نے تمہیں سونپا تھا؟ سمیر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے رک کر جواب دیا، جی انکل، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا۔ جس جگہ کا آپ نے بتایا تھا اس دن، وہاں نہ کوئی زخمی بچہ ملا اور نہ ہی کسی کی لاش ملی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا باران زندہ ہوگا اور کہیں نہ کہیں صحیح سلامت ہوگا۔ سمیر کے منہ سے باران کا لفظ سن کر ارسلان کے کان کھڑے ہوئے۔ اسے جھٹکا لگا اور اس نے حیرت سے سمیر کی طرف دیکھا۔ سالم کے چہرے پر ایک عجیب سی تڑپ اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ سالم بھرا ہی آواز میں، پلیز بیٹا، اپنی کوششیں تیار کرو، میں پچھلے 15 سال سے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی تگ کر رہا ہوں۔ تمہاری آنٹی تارا تو اب رو رو کر اپنی بینائی کھو رہی ہے، اس کی یاد انہیں جینے نہیں دیتی، تو بس کوشش کرو کہ کچھ پتہ چل جائے۔ سمیر سنجیدگی سے، جی انکل، میں اپنی پوری فورس لگا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے ارسلان سے رہا نہ گیا تو تجسس سے پوچھا، بھائی یہ آپ اور سالم انکل کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ یہ باران کون ہے؟ سمیر نے ایک لمبی سانس لی اور اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بتایا، ارسلان یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، تارا آنٹی کا ایک چھوٹا بھائی تھا باران، ان کی فیملی کو برسوں پہلے ایک وڈیرے نے دشمنی میں ختم کر دیا تھا۔ تارا آنٹی اور ان کا چھوٹا بھائی باران وہاں سے جان بچا کر بھاگے تھے، لیکن بھاگتے ہوئے تارا آنٹی کو پیچھے سے گولی لگ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں سے بھگا دیا تاکہ وہ بچ سکے۔ سمیر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آگے بتایا، تارا آنٹی کو سارے مغل نے بچایا تھا، وہ 8 سال تک کومے میں رہی، ہوش میں آنے کے بعد سے وہ پاگلوں کی طرح اپنے بھائی باران کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اسی سلسلے میں ملتان کے اس چھوٹے گاؤں میں گیا تھا جہاں یہ سب ہوا تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے سمیر کو شدت سے عنایا یاد آئی۔
جسے وہ وہاں چھوڑنے گیا تھا، اس نے بھی بات جاری رکھی، لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ ارزان نے پوری بات خاموشی سے سنی، لیکن اس کے اندر جیسے طوفان برپا تھا۔ اسے اب کچھ وقت چاہیے تھا تاکہ وہ ان کڑیوں کو جوڑ سکے جو اس کے ذہن میں الجھ رہی تھی۔ اسی سوچ بچار میں وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ جب دونوں گھر پہنچے تو لاؤنج میں مالا اور زباں بیٹھے مزے سے لوڈو کھیل رہی تھی۔ ارزان اور سمیر ہم بھی کھیلیں گے؟ مالا: اوکے بھائی، لیکن ٹیمیں بنیں گی، میں اور زباب ایک طرف اور آپ دونوں ایک طرف۔ کھیل شروع ہوا تو سب بہت احتیاط سے گوٹیاں چلا رہے تھے۔ مالا کا حال یہ تھا کہ جیسے ہی کوئی اس کی گوٹی مارتا وہ بچوں کی طرح رونے لگتی، جبکہ باقی تینوں اسے ہنستے ہوئے بنا لیتے۔ آخرکار ارزان کی ٹیم جیت گئی۔ ارزان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ انگڑائی لی اور اٹھتے ہوئے بولا: چلو بھائی، میں تو چلا سونے، صبح اسپتال بھی جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زبان جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے میں پیناڈول کی گولیاں۔ ارزان نے نیچے لاؤنج میں ہی ذکر کیا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اسی لیے زباب اس کا خیال رکھنے چلی آئی۔ ارزان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں موند رکھی تھی۔ زباب نے قریب جا کر بڑے پیار سے پکارا: ارزان! مگر ارزان کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ زباب نے دوبارہ آواز دی: ارزان اٹھیں، میڈیسن لے لیں اور دودھ پی لیں۔ ارزان نے نیند میں ڈوبی آواز میں صرف ایک لمبا کیا، مگر آنکھیں نہ کھولی۔ زباب نے تھوڑا جھک کر اس کا شانہ ہلایا: ارزان پلیز ضد نہ کریں، اٹھ کر دوائی کھا لیں۔ اوکے۔ ارزان جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زباب نے اسے گولی دی۔ اس نے پانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتاری۔ زباب اپنی میز پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ارزان نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ زباب کا سانس ارزان کے قریب ہونے سے بے ترتیب ہو گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا: یہ لیں دودھ پیئے۔ ارزان نے زباب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک گہری شرارت بھری آنکھ ماری اور دبی آواز میں بولا: نہیں، یہ والا نہیں، میں تو دوسرا دودھ پیوں گا۔ زباب اس کے لہجے میں چھپی تپش کو بھانپ گئی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم تمتما اٹھا۔ وہ ہکلا کر پوچھنے لگی: دوسرا کون سا؟ ارزان نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی: تمہارا۔ اور اس کے ساتھ ہی ارزان نے اپنا منہ زباب کے بھرے ہوئے سینے میں چھپا لیا۔ ارزان اپنی تھوڑا پیچھے ہوا اور بستر پر تکیے کے بجائے اپنے بازو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے نظروں میں ایک عجیب سی تپش اور حکم تھا۔ جب اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا: اپنے کپڑے اتارو۔ ایک لمحے کے لیے تو زباب کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ارزان کیا کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی بات کی گہرائی سمجھ میں آئی، اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے تھوڑی گھبراہٹ اور احتجاج بھرے لہجے میں کہا: ارزان پلیز۔ ارزان نے مصنوعی ناراضگی سے اپنی بھویں اچکائیں اور اسے جتلاتے ہوئے بولا: کیوں؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی کیا؟ اگر میں تمہارے ساتھ رومانس کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ چلو جلدی سے اپنے لباس سے آزاد ہو جاؤ۔ زباب جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو ارزان ناراض ہو جائے گا، اور اس وقت اس کے لہجے میں ایسی کشش تھی کہ زباب کے لیے انکار کرنا ناممکن تھا۔ زباب نے اس وقت پیلے رنگ کا خوبصورت فراک پہنا ہوا تھا جس میں وہ کسی کھلے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اپنے لباس کی گرہیں کھولنا شروع کی اور اسے خود سے جدا کر دیا۔ اب ارزان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زباب کو اپنی گرفت میں مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ کے وسط میں لٹاتے ہوئے سرگوشی کی: بس جان، باقی کا کام میں خود کروں گا۔ ارزان پوری طرح اس پہ چھا چکا تھا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں زباب کے بھرے بھرے سینے کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لے رہا تھا، جبکہ اس کی انگلیاں زباب کے جسم کی گہرائیوں میں اتر کر اسے ایک انوکھے کرب اور لذت سے روشناس کروا رہی تھی۔ زباب کے تو جیسے جان نکل رہی تھی۔ وہ ارزان کی شدت بھرے لمس پر مچل رہی تھی۔ اچانک ارزان نے اپنے لب اس کے سینے سے جدا کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن کے نازک حصوں کو زور سے مسلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا: جان، کیا تم مجھے نہیں چھوؤ گی؟ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ زباب فوراً سمجھ گئی۔ ارزان چاہتا تھا کہ آج زباب اپنی شرم و حیا کے بندر توڑ کر اس کی مردانگی کو اپنے ہاتھوں کے لمس سے نوازے۔ ہمارا ارزان ٹھہرا سدا کا رومانٹک بندہ اب جب اسے اپنی محبت مل گئی تھی تو وہ اسے پل بھر کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کو تو ماہ ہونے والے تھے، لیکن ارزان کو ایک ہی ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ ابھی تک اسے خوشخبری کیوں نہیں ملی۔ ڈاکٹر ارزان اب اپنی طرف سے ہر وہ کوشش کر رہا تھا جہاں اسے لگ رہا تھا کہ کوئی کمی رہ گئی۔ ارزان اب زباب کی گہرائی میں اترنے لگا اور ارزان کی قربت کو سہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، خاص کر زباب جیسی 17 سالہ معصوم لڑکی کے لیے۔ زباب کی حالت اب رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دبی آواز میں کہا: ارزان بس کرے نا۔ لیکن ارزان کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے زباب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے، اس کی ہونٹوں پر جھکا اور ہاتھوں ہانپتے ہوئے بولا: ابھی تو صرف 2 راؤنڈ ہوئے ہیں بیبی، ایک ابھی رہتا ہے۔ اتنی پیاری وائف ہو تو 3 تو لگانے بنتے ہیں۔ ارزان کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ پوری مشقت کر رہا تھا۔ زباب در سے چھوئی موئی بنی ہوئی تھی۔ ایک تو ارزان لائٹ بند نہیں کرتا، شرم سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ غصے اور تکلیف میں بولی: ارزان مجھے پین ہو رہا ہے، پلیز بس کریں، ایک تو مجھے درد ہو رہا ہے۔ ارزان نے تھکے ہوئے انداز میں اس کے ماتھے پہ لگ رکھے اور بولا: کچھ دیر اور جان۔ زباب ابھی دوبارہ بولنے ہی لگی تھی کہ ارزان اس کے لبوں پر چھپ گیا اور اس کے سینے کو زور زور سے مسلا۔ زباب کی سسکیاں اب اس کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئیں۔ وہ ساری رات اپنے جنون زباب میں اڑیلتا رہا۔ جب زباب سچ مچ رونے لگی تب کہیں جا کر اس نے اسے چھوڑا۔ تب تک صبح کے 9 بج چکے تھے۔
ارزان اب اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا کیونکہ اسے اسپتال بھی جانا تھا، لیکن اس کی پیاری بیوی اب اس سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی۔ ارزان جب نہا کر باہر نکلا تو زباب منہ بسوڑے بیٹھ کے دوسری طرف رخ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارزان مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ اس نے رات واقعی زباب کو بہت تنگ کیا۔ ارزان ناشتہ کر کے اسپتال کے لیے روانہ ہو چکا تھا، مگر زباب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بستر سے اٹھے۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد لڑکھڑاتی ہوئی ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ بالکل سرد پڑا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں کے گرد ہلکے سائے نمایاں تھے۔ کلیمہ بہت قریب تھا، اسی لیے انم بیگم نے پروگرام بنایا کہ وہ مالا اور زباب جا کر کچھ ضروری شاپنگ کرائیں، لیکن زباب کی ڈھلتی ہوئی حالت دیکھ کر انم بیگم پریشان ہو گئی۔ انم بیگم بیٹا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ اگر ہمت نہیں ہو رہی تو میں مالا اور چلے جاتے ہیں، تم آرام کر لو۔ زباب نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی، وہ سچ مچ بہت بیمار لگی تھی۔ ارزان کی جنونی محبت اور اس کی بے پناہ قربت نے زباب کے نازک وجود کو نڈھال کر دیا۔ کل رات ارزان کی سختی اور شدت کی وجہ سے زباب کو خون بھی آیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ ارزان نے اپنی پیاس بجھانے میں زباب کو برداشت کی حد تک پار کر دی۔ ارزان کا دل اپنی بیوی سے جیسے بھرتا ہی نہیں تھا، وہ جتنا قریب آتا اس کی طرف اتنی ہی بڑھ جاتی۔ زباب نے جیسے تیسے دو نوالے حلق سے اتارے اور واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا اور ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، ناراضگی۔ وہ اس وقت ارزان سے اس قدر خفا تھی کہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی اسے بات نہ کرے۔ اس ارزان کی وہ بے رحمانہ محبت یاد آ رہی تھی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر سو گئی، مگر اس کی نیند بھی وہی تھکن اور کرب نمایاں تھا۔ آج کا دن ارزان کے لیے خاصا مصروف رہا۔ اگرچہ اسپتال ارزان شاہ کا اپنا تھا اور ارزان کو وہاں کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن مریضوں کی دیکھ بھال اور نئے ماحول کی وجہ سے وہ کافی تھک گیا تھا۔ اسی دوران اس کی ملاقات فیہا سے ہوئی۔ فیہا ایک بے حد سلجھی ہوئی لیکن اپنے مزاج میں رہنے والی لڑکی تھی، مگر ارزان کی پرکشش شخصیت سے اسے متاثر کیا۔ اس نے ارزان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جسے ارزان نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لیا۔ ارزان کو بھی فیہا متاثر کن لگی۔ لمبا قد، گورا رنگ، لمبی زلفیں اور ان میں چمکتی سبز آنکھیں، وہ واقعی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس کی ذہنی نمائندگی اتنی اچھی تھی کہ پہلے ہی دن ان کی گہری دوستی ہو گئی۔ رات گئے جب ارزان گھر لوٹا تو حویلی میں خاموشی تھی اور سب سو چکے تھے۔ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا، اس لیے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ وہاں زوہا بستر پر اوندھے منہ لیٹی سو رہی تھی۔ ارزان نے محبت سے زباب کے سر پر اپنے لب رکھے اور پھر فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ وہ ابھی تازہ دم ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ فیہا کی کال تھی۔ السلام علیکم ارزان، نہایت نرمی سے۔ وعلیکم السلام فیہا۔ ارزان، مجھے ابھی ارجنٹ کہیں جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ آ سکتے ہو؟ ارزان نے ایک نظر سوئی ہوئی زباب پر ڈالی۔ وہ خود بھی تھکا ہوا تھا اور نیند اس کی آنکھوں میں بھر رہی تھی، لیکن فیہا جیسے خوبصورت لڑکی کو نہ کہنا اسے مشکل لگا۔ اس نے حامی بھر لی اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا، لیکن ارزان اس بات سے بے خبر تھا کہ زباب سوئی نہیں تھی۔ وہ تو بس آنکھیں موندے اس کی توجہ کا انتظار کرتی تھی۔ مگر ارزان کا یوں رات کو اس پہر کسی لڑکی کے کال پر خاموشی سے نکل جانا زباب کے دل میں ایک نیا زخم لگا گیا۔ زباب نے بستر پر لیٹے لیٹے ارزان کے قدموں کی چاپ سنی تو وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل تکیے میں جذب ہو گئے۔ وہ جو پہلے ہی ارزان کی رات والی سختی سے ناراض تھی، اب اس کے دل میں شک اور خوف نے جگہ بنا لی۔ ارزان جب فیہا کے بتائے ہوئے چھوٹے سے مکان میں پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ فیہا کی سب آنکھوں میں آنسوؤں کی لہر تھی۔ جب اس نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی، ارزان، مجھے میری مما کے لیے تم سے بات کرنی تھی۔ میرے اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے کوما میں ہیں اور صرف ان مشینوں کی وجہ سے سانس لے رہی ہیں۔ میں ڈاکٹر بھی اسی لیے بننا چاہتی تھی تاکہ ان کا علاج کر سکوں، مگر اب میرے پاس وسائل ختم ہو رہے ہیں۔ فیہا نے نم آنکھوں سے ارزان کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارا اپنا اسپتال ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں اپنی ہر ماہ کی تنخواہ تمہیں دے دیا کروں گی، بس میری مما کو وہاں شفٹ کروا دو۔ ارزان کی فیہا کی معصومیت اور اس کی جدوجہد دیکھ کر اس میں بہت پیار آیا۔ اس نے ایک سچے دوست کی طرح فیہا کا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے بولا، فیہا، تو میری دوست اور ایک دوست کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ تم کل ہی آنٹی کا اسپتال شفٹ کرنے کی تیاری کرو، میں خود سارا بندوبست کروں گا اور تمہیں 1 روپے بھی دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فیہا اسے اپنی زندگی کی تلخیاں بتا رہی تھی اور ارزان ایک مخلص ساتھی کی طرح سن رہا تھا۔ جب وہ اسے چھوٹے مگر خوبصورت گھر سے نکلا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ارزان ابھی گھر کی طرف نکلنے ہی والا تھا کہ سمیر کی کال آ گئی۔ سمیر کہیں دور گیا ہوا تھا، جہاں راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ارزان فوراً اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا، لیکن وہاں سمیر کی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ سمیر کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے چہرے پر گہری اذیت کے نشان تھے۔ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ارزان نے بہت پریدا بہت پوچھا کہ کیا ہوا، مگر سمیر نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نہ بتایا۔ سمیر کی بگڑتی حالت دیکھ کر ارزان نے حویلی جانے کی بجائے اسے اس کے فلیٹ پر جانا بہتر سمجھا تھا۔
تاکہ وہ وہاں سکون کر سکے۔ دوسری طرف حویلی میں صبح کی رات سسکیاں بھرتے ہوئے گزری۔ اس نے ارزان کو رات کے اندھیرے میں کسی لڑکی کے کال کرنے پر جاتے دیکھا، اور اب صبح ہونے کو تھی مگر ارزان واپس نہیں آیا تھا۔ ارزان پورے ایک ہفتے سے گھر نہیں لوٹا تھا اور نہ ہی اس نے زباب کو کوئی کال کی تھی۔ اسی ایک ہفتے میں ارزان کے اعصاب پر بہت سی پریشانیاں سوار تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماضی اور حال کی ان کڑیوں کو کیسے جوڑے۔ باران کا سچ اور تارا بجوں کا صدمہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف فیہا کو بھی اس کی سخت ضرورت تھی۔ ارزان نے ایک سچے دوست کا حق ادا کرتے ہوئے فیہا کی مما کو اپنے ہسپتال شفٹ کروایا، اور پھر فیہا کی آسانی کے لیے اسے ہسپتال کے قریب ایک چھوٹا سا فلیٹ لے کر دیا تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس رہ سکے۔ یہی ہے ہمارا ارزان، ایک موم کا دل رکھنے والا انسان۔ وہ عیاش اور لاپرواہ لڑکا تو کہیں ماضی کے ملبے تلے دفن ہو چکا تھا۔ اب وہ بہت بدل چکا تھا۔ اس نے حرام کے ہر رستے سے توبہ کر لی تھی اور خود کو برائی سے دور کر لیا۔ اب اسے اپنی زندگی میں اگر کوئی سب سے عزیز تھی تو وہ اس کی بیوی زباب تھی، لیکن زباب سے بھی زیادہ عزیز اسے ایک اور لڑکی تھی، اور وہ تھی تارا، جس کے لیے اس کے دل میں جذبات کی ایک عجیب جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ولیمے کی تاریخ اب سر پہ تھی، اسی لیے انم بیگم نے اسے سختی سے گھر آنے کا کہا۔ جب ارزان حویلی پہنچا تو وہ بہت تھکا سا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ کئی راتوں سے سویا نہیں ہے۔ ارزان جب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے قدموں میں بھاری پن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اندر زباب اس کے انتظار میں کسی کرب سے گزر رہی ہوگی۔ زباب جو پہلے ہی اس سے ناراض تھی، پورے ایک ہفتے کی خاموشی اور اس رات والے واقعے کے بعد اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ارزان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو زباب آئینے کے سامنے بال بنا رہی تھی۔ وہ ارزان کی امید سے بالکل بے نیاز بنی آمد سے۔ ارزان خاموشی سے صوفے پر ڈھہ گیا اور سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ زباب، اس نے بہت تھکی ہوئی آواز میں پکارا، مگر زباب نے کوئی جواب نہ دیا۔ زباب کے نہ بولنے پر ارزان نے اسے دوبارہ پکارا، لیکن خاموش رہی۔ ارزان نے آنکھیں کھول کر اسی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، زباب، میں تمہیں بلا رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی کیا؟ زباب جو اندر سے غصے اور دکھ سے بھری ہوئی تھی تڑپ کر بولی، کیا زباب؟ ہاں، کیوں بلا رہے ہو مجھے؟ جاؤ جہاں سے آ رہے ہو، یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارزان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک ہفتے بعد گھر لوٹا تھا اور اپنی بیوی کا یہ لہجہ اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ پھر سے ہمت کر کے اٹھا اور پیار سے اس کے پاس آ کر بولا، میری جان، بہت مصروف تھا، تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے۔ اور بھی کوئی صفائی دیتا کہ زباب اسے دور ہٹ گئی۔ ہاتھ نہ لگائے مجھے۔ اب ارزان کو بھی غصہ آنے لگا۔ بیوی ہو تو میری، کیوں نہ لگاؤں ہاتھ؟ زباب نے چیخ کر کہا، کیونکہ آپ ایک ظالم انسان ہیں۔ آپ صرف جسم کے بھوکے ہیں اور صرف اسی لیے آج یہاں آئے ہیں تاکہ اپنی رات رنگین۔ زباب کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جب ارزان نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، ارزان کا سینہ دھنکی کی طرح چل رہا تھا۔ زباب کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے جسم کو پیاسا کہہ رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں مشکل سے 3 بار اس کے قریب آیا، اور وہ بھی اس کی محبت تھی، ہوس نہیں۔ زباب نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر سے چلائی، کیوں؟ سچ برا لگ رہا ہے؟ یہی سچ ہے ارزان شاہ کہ تم ایک جسم پرست انسان ہو۔ تم نے مرنے پر چھوڑ گئے مجھے اور پورے ہفتے بعد لوٹے ہو۔ ذرا شرم نہ آئی تمہیں؟ ارزان اسے دیکھتے ہی رہ گیا کہ اس نے اس کی محبت کو کیا نام دے دیا۔ وہ دھاڑا، بس ایک اور لفظ نہیں، تم لائق ہی نہیں تھی میرے ساتھ محبت کی جائے تمہارے ساتھ۔ اب تم رہو یہاں، نہیں آؤں گا تمہارے قریب۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے نکل گیا۔ زباب کہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کم عمر تھی، شاید اسی لیے ارزان کی شدت نے اسے 3 دن بستر سے لگا دیا۔ اوپر سے کسی لڑکی کی کال پر ارزان کا جانا، ہفتے بھر غائب رہنا اسے بے چین کر گیا، جس کا نتیجہ اس تلخ کلامی کی صورت میں نکلا۔ اگلے دن حویلی میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ رنگ برنگی لائٹیں اور مہمانوں کا رش تھا، لیکن دولہا اور دلہن کے کمرے میں موج جیسے خاموشی چھائی تھی۔ زباب نے نیلی رنگ کی خوبصورت فراک پہن رکھی تھی، جس میں وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی سردی اور آنکھوں کی وحشت کچھ اور ہی سنا رہی تھی۔ انم بیگم خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں جم گئے۔ زباب بیڈ پر اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ انم بیگم کو لگا شاید ارزان اور زباب کہیں گھومنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، زباب بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سب مہمان آ چکے ہیں اور یہ ارزان کدھر ہے؟ زباب نے تڑپ کر انم بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ارزان کے لیے محبت کی جگہ اب صرف نفرت اور حقارت تھی۔ مجھے کسی کا نہیں پتا اور نہ ہی مجھے کسی ولیمے میں جانا ہے۔ میں بابا کے گھر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ مجھے اس انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا۔ انم بیگم کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ یہ وہی زباب تھی جو ارزان کے نام کی مالا جپتی تھی اور آج اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زباب کا بیگ پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انم بیگم، یہ کیا کہہ رہی ہو زباب؟ خوش کے ناخن لو، آج تمہارا ولیمہ ہے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، تم اس طرح سب کے سامنے ہمیں رسوا کرو گی؟ زباب کے ذہن میں رات کا وہ منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا جب ارزان نے اسے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے اس کے گال اب بھی سوجے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف وہ ویڈیو تھی جو کسی نامعلوم نمبر سے موصول ہوئی۔ اس ویڈیو میں ارزان کسی لڑکی کے ساتھ بے لباس تھا اور وہ سب کر رہا تھا، جسے دیکھ کر زباب کی روح فنا ہو گئی۔ وہ پوری رات ساکت بیٹھی رہی، ویڈیو بار بار دیکھتی رہی۔ وہ ارزان جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی اس قدر غلیظ نکلے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ زباب کا غصہ اب انم بیگم پر پھٹا۔
آپ کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ اپنی حد پہ نہیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے اور اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ انم بیگم سختی کی حالت میں اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ صبح اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں اس پر گر گئی۔ پہچان شاہ نے بھی اسے روکنا چاہا، اس کی محنت سمجھ تھی، لیکن صبح نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ غصے اور دکھ کی ایسی حالت میں تھی کہ اسے اپنی رسوائی کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ حویلی کی دہلیز پار کر گئی، پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ کر جس نے پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ دوسری طرف آنگن میں میٹھے ہنگامے سے بے خبر ارسلان آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے باہر آیا۔ وہ تارا سے ملنے آیا تھا، جو ہمیشہ اس کی طرف ایک خاص شفقت سے دیکھتی تھی۔ ہلکی سی کپکا پہاڑ کے ساتھ اس نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ تارا نے محبت اور اپنائی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، تم میرے داماد نہیں، میرے بیٹے ہو۔ اب ہمارا رشتہ ماں اور بیٹے کا ہے۔ بلا جھجک کہو، میں تمہاری ہر بات اطمینان سے سن رہی ہوں۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں یہاں تک لے آئی؟ ارزان نے تارا کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو مدتوں سے اپنے باران کے غم میں بجھ سی گئی تھی۔ اس کی آواز لرزنے لگی اور وہ بولنا شروع ہو گیا۔ اس کی آواز کہاں پڑی تھی، وہ 20 سال پرانے زخم کو کرید رہا تھا جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ تارا خاموش بیٹھی تھی، اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی تھی۔ جب ارزان نے اپنی داستان سنانا شروع کی، ارزان نے تارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر اچانک دروازہ کھلا تو آدمی اندر آیا۔ انہوں نے میری ماں کی عزت پامال کی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ درندے میری ماں کو بے رحمی سے اذیت دیتے رہے، ان کے دانتوں کے نشانوں سے خون بہ رہا تھا۔ وہ باری باری میری ماں کی بے حرمتی کرتے رہے اور میں چارپائی کے نیچے دبا ہوا بس یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ ارزان کی آنکھیں غصے اور دکھ سے سرخ ہو چکی تھی۔ تارا مسلسل روتی رہی، جسے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا ہو۔ ارزان کی آواز لرز رہی تھی اور اس کے لہجے میں چھپا درد پورے ماحول پر بھاری ہو چکا تھا۔ تارا خاموشی سے اس کی وہ باتیں سن رہی تھی جو اس کی روح پر زخم بن کر اتر رہی تھی۔ میں خون میں لت پت تھا جب ماما اور دادا پہچان شاہ اور انم بیگم مجھے اسپتال لے گئے۔ وہ اپنی حقیقی بیٹے ارزان کو ہمیشہ کے لیے ملتان بھیج رہے تھے اور اسلام آباد کو محفوظ جگہ سمجھ کر الوداع کہہ رہے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو دادا نے پوچھا، بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے روتے ہوئے بولا کہ اب میرا کوئی نہیں رہا۔ میری ماں، میرے باپ اور میرے چچا سب دنیا سے جا چکے ہیں۔ ارزان نے گہری سانس لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دادا نے مجھے گلے لگایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، آج سے تم ہمارے بیٹے ہو۔ انم بیگم نے میرے ماتھے کو چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں محفوظ ہوں۔ میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ دونوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ارزان کے لیے اب اس کے بابا، ماں اور بھائی ہی اس کی پوری دنیا تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگرچہ ماضی میں وہ باران تھا، لیکن اب وہ وجدان شاہ کا بیٹا ارزان ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا۔ اسی دوران ارزان کا فون مسلسل بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف وجدان شاہ کی پریشان آواز سنائی دی، ارزان تم کہاں ہو؟ صبح گھر چھوڑ کر چلی گئی اور ولیمے میں آنے سے انکار کر دیا۔ گھر میں طوفان برپا ہے۔ ارزان یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ صبح اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ فوراً واپس جانے کے لیے اٹھا۔ تارا نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا اور سنجیدگی سے بولی، بیٹا تم جاؤ، وہاں حالات سنبھالو، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ جب ارزان اور تارا انکل کے گھر سے پہنچے تو وہاں کا ماحول سوگوار اور کشیدہ تھا۔ وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ سلیم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جو ہی اس کی نظر ارزان پر پڑی، وہ چیخ اٹھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ اس سے پہلے کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، یہاں سے نکل جاؤ۔ ارزان حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلیم انکل جو اسے اپنے بیٹے جیسے چاہتے تھے آج اتنے بے رحم کیوں ہو گئے ہیں۔ اسی لمحے زباب آگے بڑھے اور پتھر جیسے لہجے میں بولی، ارزان مجھے طلاق چاہیے ابھی اسی وقت۔ ارزان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ میری بیٹی کو طلاق دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، بدکردار انسان۔ ارزان حیرانی سے سب کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ تارا جو ارزان کی حقیقت جانتی تھی مگر خاموش رہنے پر مجبور تھی، بول اٹھی، آخر ارزان کا قصور کیا ہے؟ آپ سب اسے اس طرح کیوں مات کر رہے ہیں؟ سلیم نے غصے سے کہا، ایک لڑکی کے ساتھ نازیبہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور وہ ویڈیو صبح خود دیکھ چکی ہے۔ ارزان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے فوراً عنایا یاد آ گئی۔ وہی ایک ویڈیو، وہی ماضی جسے وہ دفن کر چکا تھا، آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عنایا کے ساتھ گناہ کی وہ ایک رات گزارنے کے بعد ارزان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ زباب کے ساتھ نئی زندگی گزارے گا، مگر اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ماضی اس کے حال کو اس طرح تباہ کر دے گا۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص نفرت بھری نظروں سے ارزان کو دیکھ رہا تھا۔ ارزان نے کچھ نہیں کہا اور شکستہ قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک زباب کی آواز نے اسے وہیں روک لیا۔ 8 سال پہلے جب میں بابا کے ساتھ تمہارے گھر آئی تھی تب ہماری محبت شروع ہوئی تھی ارزان، مگر آج مجھے تم سے نفرت ہے۔ تم دنیا کے بدترین انسان ہو۔ مجھے طلاق کے کاغذات بھیج دینا ورنہ میں خود خلا کے کاغذات بھیج دوں گی۔ اب میں گھر میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارزان کے پاس کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کا ماضی اس کے حال کو نگل چکا تھا۔
وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ زباں وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سبسکرائب فار نیکسٹ پارٹ 4۔